کہانی کو مکمل ضرور سنیے گا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن میں جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورتی میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی۔ ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائیں آپ کیوں کرتے ہیں مجھے کال، کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا۔ آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے، میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو اور کون ہے فیملی میں؟ وہ آہستہ سے بولی، صرف امی ہے اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوتی تھی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی تھی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر میں تڑپ کر اسے کہا کرتا تھا، ایمان میری ہم سفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگتی، نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پہ، جتنا چاہیں غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پہ مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، ٹھیک ہے پتر جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی۔ وہ تھی ہی بہت خوبصورت، میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دے، میری امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا، لیکن اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا، ایک میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے سٹیج پہ آئی، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پہ گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی، میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پہ پڑی، اس کے قدم رک گئے، میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا، میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی
اور خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، پھر میں نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا ہے؟ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سرک کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر گیا، بہت پریشان تھا۔ نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے، اس پہ بہت غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا۔ دوست حیران تھے کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پہ نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن خود کو آپ کی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی ہے، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہیں، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی، لیکن زمانہ نوچ کھانا چاہتا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہم پاس گئے۔ امی کھانستی ہوئی اٹھی، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی، امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا، ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگیں۔ اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہے۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد یہی کرتا۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ایمان ناچنے والی تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنایا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن پہ کیچڑ اچھالوں؟ ایمان میرے سینے لگ کر رونے لگی۔ ابرار آپ جیسے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھلا، مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں ہے جو کسی با پردہ با حیا شہزادی کو کنجری بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہے جو عورت کو شہزادی بنا کے رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔